نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا انہا ساعت مستقرا و مقاما صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی و انی رسول اللہ الیکم جمیعا و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان سے آیا مقدسہ نمبر 63 64 65 بلکہ 66 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ سلسلہ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا جو چل رہا ہے، اور ان کے جہل بھی اٹھے تھے اور پیچھے قرآن پاک قاری غلام رسول صاحب کی آواز میں آیا مقدسہ بھی لگائی ہوتی ہے، اور پگے شگے پگڑیاں شگڑیاں خوب مایا والی لگا کر تلے نکال کر آتے ہیں، اور جب ان کا درس سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہل اجاڈی ہیں، جاہل ہیں، قرآن سے ثابت کرنے چلے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھو جہالت، اتنی جہالت بھری ہوئی ہے کہ آیا مقدسہ کا مضمون کچھ ہوتا ہے، یہ اوپر سے پڑھ کر بھی اردو کا ترجمہ اس کو صحیح طور پہ وضاحت سے بیان نہیں کر سکتے، اور یہی بات احمدیہ کے اور احمدیہ کی اور احمدیہ کے ماننے والوں کی ہے، وہ بھی پرلے درجے کے جہل ہیں۔ حالانکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو محمد کے فلٹر سے حرام زادہ ہے نا، محمد کے فلٹر سے جو ہے نا، یہ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتا، حرام زادہ ہی ہے، کیونکہ نذیر کا فلٹر نہیں کام کرتا ہوگا، اور اس کی ماں کسی پڑوسی محمد کے پاس گئی ہوگی، اس کے فلٹر سے یہ پیدا ہو گیا، تو اب بتانا تو ہے نا دنیا کو، تمام کائنات کو بتانا تو ہے نا۔ غلام احمد قادیانی نے اس نے اعلان کیا کہ میں مریم سے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے رجولیت کی، جو ہے ہی سارا کا سارا سراسر کفر، سراسر کفر، کفریہ کلمہ، جس سے اللہ ہے ہی پاک، اب اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جائے، کیا عقل سلیم اس بات کو کرتی ہے تسلیم؟ او مرزیو،
عقل سلیم صحیح عقل جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. عقل سلیم یا انسان جو رکھتا ہے عقل سلیم جو رکھتا ہے، کیا وہ عقل اس کو کرتی ہے تسلیم؟ ہے نا کفر. جتنا مرضی تم صفائی بیان کرو، کانے کی گومے کی جتنی مرضی صفائی بیان کرو، ہے حرام ذاتی پکا. اس نے خود اعتراف کیا ہے. جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں مریم سے پیدا ہوا، تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ باقی باتیں تو بعد میں ہیں، مناظرت شناظرت مبالغت مسالت خبالت وہ سب بعد میں ہیں، وہ تو بعد میں ہیں. پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ میں ان پڑھ جو بیچارہ پڑھا ہوا نہیں اس کو بات میں سمجھا دوں، اسے کہہ دوں کہ یار تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری ماں کے پاس کوئی اور آیا تو وہ کوئی نہ کوئی روڑا اٹھا کے میرے سر میں مارے گا. میں اسے یہی کہہ دوں نا، تیری ماں کے پاس اللہ آیا اور اس نے تیری ماں کے ساتھ یہ کیا، وہ جناب روڑا اٹھا کے نہ کیا میرا وہ بندوق اٹھا کے مجھے گولی مار دے گا. جب اللہ ہی اس چیز سے پاک، جب ہے اللہ پاک اور اس کی طرف گندگی منسوب کرنی. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک مطہرہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم کو ساری زندگی حیض آیا ہی نہیں، بالکل نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تجھ سے غلاظت ہم نے دور کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہماری ماں کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، کہ حضرت مریم سے بیٹا بھی پیدا فرما سکتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن وہی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ حرام زادوں کا کام ہے. بالکل حرام زادوں کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مائی مریم مطہرہ تھی. ہمارے قرآن نے اس پہ شہادت دی ہے، انی مطہرک، کہ ماں اے مریم میں نے تجھے پاک کر دیا، تو پاک دامنا، پاک صاف رہنے والی، نیک صالحہ عورت، اور تجھے نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پر، تمام جہان کی عورتوں پر، بلکہ جہانوں عالمین جہانوں کی عورتوں پر تجھے فوقیت عطا فرمائی ہے، تجھے پاک فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ تجھے تمام جہانوں پر کہ عورتوں پر اپنا فوقیت دے، اس کی طہارت اور پاکیزگی بیان کرے. اب اس کے اندر کوئی اس کی طہارت میں رکھنا ڈالے، پھر کوئی مریم بنا لے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر پلید غلاظت اس کی طرف منسوب کرے، غلاظت منسوب کرے. اللہ کہتا ہے تو پاک ہے، تجھے رتبہ دیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر، اور جو اس کو پاک کو، اس پاک عورت کو پلید کرے وہ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے حرام زادے. میری بات سخت ضرور ہوتی ہے لیکن عقل کے عین مطابق ہوگی، عقل سے باہر نہیں ہے. میں سختی ضرور کرتا ہوں لیکن عقل کے اندر، عقل کے دائرے کے اندر. حرام زادہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے قرآن پاک میں، سورۃ قلم میں. اس لیے میں زیادہ غصے میں آؤں تو یہی کہتا ہوں، پیور حرام زادے جو حضرت مریم کو ناپاک کریں،
ان کی کیٹیگری ہوئی ہے اتل بعد ذالک زنیم۔ اللہ نے کہا ہے کہ محبوب ان کے لطفوں میں فرق ہے، جو تیرے قرآن کے خلاف چلیں اور تیرے فرمان کے خلاف چلیں، تیری شان میں گستاخیاں کریں۔ اصل میں یہ دیکھیں، اصل میں کیا ہے؟ اتل بعد ذالک زنیم۔ اصل میں ان کے لطفوں کے اندر فرق ہے۔ جو حلال زیادہ ہے وہ سوچ کے بات کرے گا، جو حرام زیادہ ہے وہ بنا سوچے سمجھے ان پاکیزہ ہستیوں کو بھی ناپاک کر دے گا جن کے لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ پاکیزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان جو نہیں مانتے، اب نہیں مانتے تو ہم انہیں زبردستی منوا نہیں سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کو بات تو مانے اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ان کا انکار کریں، ان کو نہ مانیں، تو وہ بھی حرام زادوں کا کام ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آج کی آیات مقدسات میں اپنا اعلان فرمایا اور بتایا ہم سب کو۔ کیا بتایا؟ اب ہم قرآن پاک کی آیات مقدسات کا، جو میں نے 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہے نا سورہ فرقان سے تلاوت کی ہیں، یہ ہم اب ان کا ترجمہ کر لیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض، الذین یمشون علی الارض، وہ بندے ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، ہونا، آہستہ آہستہ، اکڑ کے نہیں، جھک کر۔ آہستہ چلتے ہیں، ہونا، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اللہ کے خوف سے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے خوف سے قدم رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے ہر قدم پر ڈرتے ہیں، ہر قدم پر ڈرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جہل اجڈوں سے، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سے، احمد عیسیٰ سے وہ جب ملتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، احمد عیسیٰ جیسے اس کے ماننے والے اور غلام قادیانی کے ماننے والے مرزائیوں سے جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جب مرزائی کہتے ہیں نا آؤ مناظرہ کر لو، آؤ مناظرہ کر لو، چبڑوں کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جتنے مربی ہیں مناظرے کے بڑے شائق ہیں، بہت بڑے شائق ہیں، اور قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں آتا ہوگا، نہ قرآن پاک کے اصول آتے ہیں، نہ قرآن پاک کا اسلوب آتا ہے، نہ یہ پتہ کہ یہ بات کہاں سے اللہ تعالیٰ کس موضوع پہ کس کو مخاطب فرما کے کر رہا ہے۔ آیا تو آقا علیہ السلام کے پاس قرآن پاک، اور اس کا خطاب یا تو منکر خدا ہیں اور یا پھر ہم ہیں، مسلمان ہیں، ماننے والے خدا کے ہیں، دو ہی کیٹیگری ہیں۔ یا تو پھر منکر خدا کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے منکروں کو، اپنے سے انکار کرنے والوں کو خطاب فرماتا ہے، یا پھر مسلمانوں کو خطاب فرماتا ہے کہ تم نے ایسے زندگی گزارنی، ایسے گزارنی، ایسے گزارنی۔ تو اب یہاں خطاب جو ہے وہ مسلمانوں کو ہے، اللہ کے بندوں کو ہے، کہ
جب وہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے جب میرے بندے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب میرے بندے رحمان کے بندے، رب کہہ رہا ہے میرے بندے رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ سے عاجزی سے چلتی ہیں، ہونا عاجزی سے چلتی ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُ، اب جاہل آگے، اب اجاڈ آگے، اب جن کو یہ نہیں پتا کہ اوسر کیا ہے، سرہنہ کیا ہے، اسجدو کیا ہے، اسجدو کیا ہے، اذکرو کیا ہے، اذکرو کیا ہے، اسی طرح لفظ استکبرتم ہے یا استکبرتم ہے، جنہیں نہیں ہے پتا، جہل ہیں، وہ اجاڈ ہیں، اور دعوے کتنے بڑے ہیں، دعوے کتنے بڑے ہیں، اور تم پر القاریہ آئے گی، قاریہ آئے گی، القاریہ، اس لعنتی انسان کو، اس جہالت اتنی بڑی دیکھو، اس لعنتی انسان کو سورت القاریہ پڑھنی نہیں آئی، اس حرام زادے کو طل بعد ذالک زنیم، اس حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کر القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ اب اس کو یہ صورت اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہیں آئی، اور اس کا دعویٰ تو دیکھو، اس حرام زادے کا دعویٰ تو دیکھو کہ میں نبی ہوں، اور ذوالفقار ہے، کیوں تو یہاں زندگی اپنی کر رہا ہے بیکار ہے؟ اگر تو اس کو نہیں چھوڑتا تو پھر آخرت کے لیے تو بھی ہو جا تیار، تجھے بھی پڑے گی خدا کی مار۔ بات کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، پڑھے لکھے لوگ، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ، مسلمان لوگ، اللہ کے بندے لوگ جب ان جیسے جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ذوالفقار ان جیسوں سے جن کو یہ نہیں پتا کہ لفظ کیا ہے، کیا سے کیا ہے، اور کیا سے کیا میں نے بنا دیا ہے، آگے کمپیوٹر رکھ کے نا تو بات کرنی سوکھی ہے، آسان ہے، بڑی آسان ہے، لیکن جب کسی زبان کے اسلوب کو بیان کر کے اس کو مکمل اسلوب کے تحت پڑھنا ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ جہل تو پھر جہل ہے نا۔ اس لیے امام بخاری سے جلتا ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی کتاب بخاری شریف لکھ کے گئے، امام مسلم سے جلتا ہے کہ وہ اتنی بڑی پیاری کتاب مسلم شریف لکھ گئے، آقا علیہ السلام کا ظاہراً باطناً خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، دونوں کو بیان کر گئے، اکٹھی کر کے، یہ ان کی کاوش تھی، صحابہ سے ملے، صحابہ کرام تابعین سے ملے، تابعین سے مل کر حدیثیاں اکٹھی کی، تو ہم پر تو ان کا بہت بڑا احسان ہے، بخاری شریف کا بھی اور مسلم شریف کا بھی، ابو داود کا، امام ترمذی کا، امام مالک کا، ان کا تو احسان ہے، لیکن چبل جن کے نطفے کا پتہ نہیں، جو محمد کے فلٹر سے ہیں، وہ ایسے لوگ نیک لوگوں کا انکار کریں گے۔ بخاری نبی نہیں، نبی کا غلام ہے، مسلم نبی نہیں، نبی کا غلام ہے، ابو داود مسلم نبی نہیں، نبی کا غلام ہے، مولانا ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ نبی نہیں، نبی کے غلام ہیں، اور بھی کئی غلاموں نے اپنی اپنی کاوش پیش کی،
جن کی روشنی میں آج ہم علم سیکھتے ہیں. احمد عیسیٰ کو جس نے نام بھی اپنا جعلی رکھایا، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ علم کی عین کیا ہے. یہ عین اور حمزے کو اکٹھا بیان کرتا ہے کہ حمزہ جو ہے نا در حقیقت عین ہی ہوتا ہے، دور پٹھے منہ. ہاں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حمزہ در حقیقت الف ہوتا ہے. یہ تو بات تو ٹھیک تھی، یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی. اب جو حمزہ کو عین بنائے اس کی علمی حیثیت کیا ہوگی؟ جو حمزہ کو عین بتائے حروف تہجی میں، جو حمزہ کو عین بتائے اس کی علمی حیثیت کیا ہوگی؟ ذوالفقار اور ذوالفقار، یہ ہمارے آباء و اجداد کا سبق دیا ہوا ہمیں حمزے کو عین نہیں کہلاتا، بالکل نہیں. حمزہ الف حمزہ اگر کہہ دیتا ایک چیز ہے تو سب نے تسلیم کر لینا تھا، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ حمزے کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں. الف پر زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. یہ قاعدہ قانون ہے، یہ اسلوب ہے عربی کا، یہ اصول ہے عربی کا. عربی کے اصول و اسلوب کو عرب والوں کے سامنے جو بیان کرے گا احمد عیسیٰ کی طرح، تو عرب والے تو سال میں جوتیاں ماریں گے. اسے یہ بھی تمیز نہیں کہ حمزہ اور عین کے مشابہت اگر علماء کرام نے یا کسی نے اس کی شکل بنا دی ہے تو عین تو پھر عین ہے نا. حمزہ ہے، عین ہے. عین کی اپنی حیثیت علیحدہ ہے. یہ عین کی طرح لکھا تھا نا، یا لہذا یہ چھوٹا عین ہی ہوتا ہے، دور پٹھے منہ. یہ حروف مقطعات بیان کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. جاہل ایسے ہی تو ہوتے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ان سے جان چھڑاؤ. جب بھی نیک رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو ایسا چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب وہ جہلوں سے ملتے ہیں ان سے جان چھڑاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے ساتھ مل کر میں بھی جہل بن جاؤں. ذوالفقار آخر مرنا ہے تو قیامت کے لیے اپنے آپ کو کر تیار. آخر مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. سلام اسلام سے ہے، اسلام سلام سے ہے. مسلم ہے تو سلامتی والا ہے، کافر ہے تو دوزکی ہے. مسلم ہے تو سلامتی والا ہے. سلامتی جنت ہے، اور سلامتی کا تضاد بدامنی، خوف و ہراس، پریشانی. اور اسلام سارا ہے سلامتی. اسلام سارا ہے سلامتی. بالکل اسلام بت پرستی سے منع کرتا ہے.